جی ڈاکٹر صاحب، آپ الٹرا ساؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ الٹرا ساؤنڈ کا کیا فائدہ ہے اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں کہ جو بائی ہینڈ ہاتھ سے چیک کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیسے جو ہے بینیفیشل بنا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ الٹرا سونوگرافی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مشین کے ذریعے جو ہے وہ اندازہ لگاتے ہیں، اندازہ نہیں، آپ دیکھ لیتے ہیں 100%، آپ کو ہارٹ بیٹ تک جو ہے وہ ایک فیٹس کی اور کنسیپٹس کی نظر آ جاتی ہے۔ تو اس کا یہ فائدے ہیں کہ ایک تو آپ کے بچے کی جو ارلی ایمبریونک ڈیتھ ہے یا آپ کے ہاتھ سے چیک کرنے سے جو آپ کے بچے کو نقصانات ہو سکتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا یہ بہت بڑا ہے۔ دوسرا یہ فائدہ ہے کہ ہاتھ سے آپ جو ہے نا پروپرلی جو ہے آپ 40 دن پہ، 50 دن پہ، 60 دن پہ، 90 دن پہ اکثر کرتے ہیں، تو آپ یہ 28 دن پہ، 29 دن پہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کتنی دیر پہلے آپ کو پتہ چلتا ہے اس کا، اور آپ کی اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ آپ کا اگر سردیوں کا سیزن چل رہا ہے تو آپ اس کو فوراً پکڑ کے کہ یہ نیگیٹیو ہے، آپ اس کو ہیٹ میں ہارمون ٹریٹمنٹ کے ذریعے ہیٹ میں لے کر آتے ہیں اور فوراً کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ الٹرا سونوگرافی یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ہارنز میں، بچے دانی میں انفیکشن تو نہیں ہے۔ کچھ ایسے انفیکشن ہوتے ہیں جو ہاتھ سے نہیں پتہ چلتے، اسی وقت پتہ چلتے ہیں جب اینیمل خود بخود ہیٹ میں آتا ہے۔ تو جس طرح اندر پاس تو نہیں ہے، یا اندر کوئی بچے کے کوئی ٹکڑے تو نہیں پڑے ہوئے ارلی ایمبریونک ڈیتھ کے بعد، یا اس کے علاوہ کچھ مسائل اور تو نہیں بن گئے، تو الٹرا ساؤنڈ ایک ٹیکنیک ہے جو آپ کو ایویلویٹ کر کر دے دیتی ہے کہ آپ کی اینیمل کی کنڈیشن کیا ہے۔ تو یہ نہ کہ پریگنینسی کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، بلکہ آپ اینیمل کی ہیلتھ کو بھی چیک کرتے ہیں، ریپروڈکشن کی ہیلتھ کو بھی چیک کرتے ہیں۔ تو اس کے یہ فائدے ہیں۔ اور الٹرا ساؤنڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 28 دن پہ، الٹرا ساؤنڈ اوور آل آپ کسی بھی سٹیج پہ کر سکتے ہیں، اور 90 دن پہ، 7 مہینوں پہ۔ وہ یہ ہے کہ آپ 7 مہینوں پہ ایزیلی بچہ آپ کو ایزیلی پلپیشن میں ایزیلی رہتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ تو کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ ٹیکنیک ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے دن کا بچہ ہے۔ تو آج کل مارکیٹ میں ویٹنیرین الٹرا ساؤنڈ آ گئی ہیں جس میں پورا سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور آپ اس کی کسی بھی بچے کے کسی بھی پارٹ کو جج کر کے اس کی ایج بھی بتا سکتے ہیں۔ اور یہ اس کے علاوہ آپ اووریز جو ہوتی ہیں اس پہ جو الٹرا سونوگرافی کے ذریعے آپ اس کے سٹرکچرز کہ اس پہ سی ایل ہے، کارپس لیوٹیم ہے، فولیکل ہے۔ اگر آپ کا اینیمل ہیٹ میں آ رہا ہے تو اگر آپ کا اینیمل مس ہیٹ ہو گیا ہے، اگر آپ کا اینیمل جو ہے وہ اینیسٹس میں ہے، اس کی اووری پہ کوئی سٹرکچر نہیں ہے، تو اس سے آپ بڑی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ سی ایل ہے تو آپ سمپل پی جی لگائیں، 3 دن کے بعد آپ اس پہ آبزرویشن رکھیں تو آپ کا اینیمل وہ ہیٹ میں ہوگا۔ پروسٹینول لگائیں، پی جی ڈیلمازین کے نام سے آ رہا ہے، سائکلومیٹ کے نام سے آ رہا ہے، ایسٹرومیٹ کے نام سے آ رہا ہے، تو سنکرومیٹ ہے، جورامیٹ ہے، ڈیفرنٹ کمپنیز پروڈیوس کر رہی ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ تو اگر آپ کا فولیکل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سائز کتنا ہے، تو اس سائز کے مطابق آپ اس کو GnHR لگائیں، گنیڈوٹروفن ہارمون آپ اس کو لگا دیں، آپ کا اس پہ آبزرو کریں، آپ کا 1 دن میں 2 دن میں اینیمل ہیٹ میں آ جائے گا۔ اگر آپ کا وہ نان فنکشنل ہے، آپ اس کو ٹریٹمنٹ کریں اس کے مطابق۔ اگر پایو میٹر اندر پس ہے، آپ اس کا پی جی لگائیں، پس کا ہیٹ میں بھی اینیمل آئے گا، پس نکلے گی، اور ساتھ آپ اس کی ٹریٹمنٹ کریں جو بھی پاسبل ایک ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی زیادہ اچھی انوینشن ہے ویٹنری فیلڈ میں، اور خاص طور پہ ڈیری فارمنگ میں، کہ یہ آپ کو ایک پروفیٹیبل بزنس کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ تو یہ سارے میں نے آپ کو فائدے بتائے ہیں۔ اتنا پرافٹ ہو رہا تھا، اب جنرل یہی آپ کو ایک اندازہ لگا لیں کہ اینیمل وہ 60 دن پہ چیک کرتے تو وہ آ کے 28 دن پہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ نیگیٹیو ہے۔ تو آپ کی وہ 32 دن کی فیڈ کا خرچہ آپ نکال لیں کہ اگر وہ آپ سے 500 روپے لے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی 32 دن کی فیڈ، ایک اینیمل جو 30 لیٹر 40 لیٹر دودھ دے رہا ہے، کتنی بنتی ہے؟ تو آپ ارلی ڈیٹیکشن، ارلی ہیٹ اور ارلی اے آئی جو ہے، یہ ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ ڈیری میں جو ہے نا آگے ایکسیل کر سکتے ہیں، آگے مطلب گرو کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو ایک نیچرل میٹنگ ہوتی ہے جو بل کے ذریعے کرواتے ہیں لوگ، اور ایک آرٹیفیشل انسیمینیشن ہے،
تو ان دونوں میں سے آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں آرٹیفیشیل انسیمینیشن کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اس میں آپ بہت سارے کریکٹر جو ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا بل استعمال کرتے ہیں جس کے جو بہت اچھی مطلب خوبیوں کا حامل ہوتا ہے، جس سے جو اگلا اینیمل، اگر آپ کی جو فیمیل یا بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ زیادہ دودھ دینے والی ہوتی ہیں۔ تو نیچرل میٹنگ میں آپ ایک نیچرل میٹنگ، اس میں ظاہری بات ہے ٹائمنگ اور اس میں کچھ مینجمنٹ پرابلم زیادہ آتے ہیں۔ اے آئی میں سمپل آپ کو ایک ٹیکنیشین چاہیے اور ایک سیمن اس کے پاس سلنڈر ہوتا ہے، تو آپ ایک گاؤں میں اگر ایک جگہ پہ ہے تو وہ ایک ایٹ اے ٹائم ایک یا دو دفعہ کرے گا، تو اگر 10 سے اے آئی ہیں تو وہ ایک اچھا مطلب اچھی جینیٹکس کے حامل سیمن جو ہے وہ آپ کے اینیمل میں انسلٹ کر دیا جاتا ہے اور ایک اچھا اینیمل بنتا ہے جو آپ کو زیادہ دودھ دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک فیلڈ میں بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جو چھوٹا فارمر ہے، تھوڑے اینیملز ہیں یا جو ایک دو اینیملز ہیں جن کے پاس، تو جب انہوں نے آرٹیفیشل انسیمینیشن کروانی ہوتی ہے تو ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو سیمن سلیکٹ کرنا ہے وہ کون سا کرنا ہے، اس میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کیا چیز اس کو مد نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ اس کے جو اینیمل اس کو ملے، اس کا بچہ ملے، وہ اس کی اچھی کوالٹی ہو؟ جو ہماری سیمن امپورٹ کیے جاتے ہیں باہر سے، اسپیشلی ہولسٹین فریزین کے، تو ان کی جو ہے وہ ٹی پی آئی رینکنگ دیکھی جاتی ہے۔ صرف ایک فگر وہ دیکھ لے، ٹوٹل پرفارمنس انڈیکس، ہم لوگ کا ٹی پی آئی کہہ دیتے ہیں ایک 3 ورڈز میں، تو وہ نارملی جو پاکستان کا لا بنا ہوا ہے نا، تو 2000 اس کی ویلیو ہونی چاہیے منیمم۔ اس سے کم والے ویلیو کو آپ کسی بھی بل کو پاکستان میں نہیں لا سکتے، تو میکسیمم 2000 سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز انشور کرے، اور جتنی زیادہ اس کی ٹی پی آئی اچھی ہوگی، نارملی 2400 ہے، 2500 ہے، 2600 ہے، تو یہ 2500 والا بل بیسٹ ہے۔ 2800 والا بھی آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے، 2900 والا بھی ملتا ہے۔ تو یہ جتنی زیادہ ٹی پی آئی رینکنگ ہے، باقی وہ چیزیں بھی دیکھیں، لیکن یہ پہلا فیکٹر ہے۔ تو یہ آپ کو نیٹ سے اویلیبل، اس بل کا نام اگر آپ نیٹ پہ لکھیں گے، ویب سائٹ ہے، تو وہاں آپ اس کی ٹی پی آئی رینکنگ چیک کر سکتے ہیں۔ باقی کوسٹ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ آپ کو جب مارکیٹ میں چیزیں ویری کرتی رہتی ہیں، تو باہر کا آپ کو اس کے کریکٹر کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جو کمپنیاں فیک سیمن دیتی ہیں ادھر پاکستان میں ہی کرتی ہیں، یا جو بھی فراڈ والا سسٹم ہے، اس سے بھی ایک ڈاکٹر یا فارمر جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو آپ جب اس بل کا نام اور رجسٹریشن کوڈ نیٹ پہ لکھیں گے تو ٹی پی آئی رینکنگ آ جائے گی، تو وہ اسٹرا پہ سارا کچھ مینشن ہوتا ہے۔ تو نارملی جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ آپ 2200 2400 والا بل جو ہے یوز کریں، تو یہ ایک اچھا بل ہوتا ہے۔ اس کی جو ڈاٹرز ہوتی ہیں جو آگے جو ہائفرز اور بعد میں وہ دودھ دیتی ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ دودھ دیتی ہیں اور یہ ساری اچھی پرفارم کرتی ہیں۔ یہ اس ٹی پی آئی رینکنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ کریکٹرز کو ملا کے جو ہے وہ ایک فارمولے کے تحت ایک ویلیو نکلتی ہے۔ تو ایک قسم کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ باہر سے جو ایک بل کامیاب نہیں ہوا، اس کی ٹی پی آئی رینکنگ 2000 سے نیچے گر گیا، وہ ان کا ڈسکارڈ کرنے سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے، ان کے جو لاز ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، کچھ کمپنیاں کو امپورٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بالکل سستے داموں بھیج دیتے ہیں، تو وہ ادھر امپورٹ کر ادھر بیچارے جو فارمر ہوتے ہیں یا ویٹنیرین ہوتے ہیں جو ان کا اتنا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ ناقص بل جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں سستے ریٹ پہ، یا جو بھی ایک کم ریٹ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ بعد میں ان کا پورا جو ہے وہ جینیٹکس ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی، وہ اتنی اچھی پروڈکشن نہیں آتی، پروڈکٹیو پرفارمنس نہیں آتی، بریڈنگ پرفارمنس نہیں آتی، تو اس لیے ٹی پی آئی رینکنگ بہت ضروری ہے۔ تو یہ 2000 ویلیو اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی فارمر ہے، اس کے پاس 50 اینیملز ہیں یا 100 اینیملز کا فارم ہے اس کا، تو اس میں جو سکسیس کی ہے، جو کامیابی کی جو چابی ہے وہ کیا ہے، اس کو کیا چیز جو ہے وہ دیکھنی چاہیے؟ حافظ صاحب، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، سب سے پہلے وہ ہے ریکارڈ کیپنگ۔
بریڈنگ مینجمنٹ میں سب سے پہلی جو اگر وہ سکسیزفل بریڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ریکارڈ کیپنگ ہے کہ آپ کے اینیمل کا ایک ریکارڈ ہونا چاہیے. اس کے لیے ڈفرینٹ سافٹ ویئر بھی ہیں, اور نہیں تو وہ اپنی مینول ریکارڈ کر لے. ایک مطلب ہر اینیمل کی ایک فائل بنا لے. اگر آپ کے پاس 100 اینیمل ہے 100 فائل ہوگی, اس پہ وہ ایک پرنٹ کر لے. اس اینیمل کے ٹیگنگ ریکارڈ لکھ لے کہ یہ نمبر ہے, یہ اس دن اس نے بچہ دیا, اس دن ہیٹ میں آئی ہم نے اے آئی کی, اس دن ہم نے پی ڈی کروائی اتنے دن کا ہے. تو یہ سمپل سا کام ہے. تو یہ آپ کو ریکارڈ کیپنگ جو ہے وہ ایک سکسیزفل بریڈنگ مینجمنٹ میں جو ہے اپنا رول پلے کرتی ہے. اگر دودھ کا ریکارڈ بھی رکھے گا کہ اگر اینیمل نے جو ہے وہ میرا اس دن اتنا دودھ دیا, اس دن اتنا دودھ دیا, تو یہ پورا ہیلتھ پیرامیٹرز کو بھی نوٹ کرتا ہے. جس طرح نارملی اگر اینیمل ہیٹ میں آتا ہے تو اس کا دودھ کم ہوتا ہے. تو یہ ایک جنرل ایک مطلب آئیڈیا ہے کہ اینیمل میرا ہیٹ میں آیا تو دودھ کم ہوا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ریکارڈ کیپنگ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو مدد دیتی ہے بریڈنگ مینجمنٹ میں اور فارمنگ مینجمنٹ میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بریڈنگ کے حوالے سے بہت گر کی باتیں بتائی ہیں, اور ہمارے فارمر کے لیے اس میں بہت سی سیکھنے والی چیزیں ہیں, ویٹرینیرینز کے لیے سیکھنے والی چیزیں ہیں. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہمیں ویڈیوز پریکٹیکلی جو کام ہوا ہے, جو ہم نے باتیں کی ہیں, اس کے بارے میں ویڈیوز بھی ہمیں دیں گے جو اپنی جو انٹرویو میں ہیں وہ ساتھ ایڈ کریں گے. ایٹ دی اینڈ میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور جو ہے ہمیں گائیڈ کیا. تو اس کے ساتھ ہی ہم انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.